حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں ان کے والد 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے، جن کا جابر کے سوا کوئی کفیل نہ تھا۔ والد عبداللہ کے ذمے بہت سا قرض بھی تھا، جب ان کے نوجوان بیٹے جابر کو ادا کرنا تھا۔ جابر ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہنوں کی پرورش کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہتے تھے۔ مسلمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ ذات الرقاء کے لیے روانہ ہوئے۔ جابر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ غربت کے مارے انتہائی لاغر ایک اونٹ پر سوار تھے جو چلنے سے عاری تھا۔ سب لوگ ان سے آگے نکل گئے اور وہ قافلے کے آخر میں رہ گئے۔ رسول اللہ کا دستور تھا کہ آپ ہمیشہ قافلے کے پیچھے آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جابر کا رینگتا اونٹ نظر آیا تو ان کے قریب آ گئے اور دریافت فرمایا، جابر کیا بات ہے؟ جابر نے قدرے افسوس سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا، اچھا ذرا اسے بٹھا دو۔ انہوں نے اونٹ بٹھا دیا۔ نبی کریم نے بھی اپنی اونٹنی اس کے قریب بٹھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے مخاطب ہو کر فرمایا، ذرا اپنی لاٹھی دینا۔ انہوں نے لاٹھی پکڑا دی۔ آپ نے لاٹھی سے اونٹ کو چند ضربیں لگائیں اور اونٹ ابھی چلنے سے عاری تھا، اچھل کر کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ اس کے انگ انگ میں چستی کی لہر دوڑ گئی۔ جابر بھاگ کر اس کی گردن سے لٹکے اور سوار ہو گئے۔ اب وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ ان کا کمزور اور بے فائدہ اونٹ پہلے کی طرح تیز رفتار ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر کی طرف متوجہ ہوئے اور چاہا کے بعد چھیڑیں۔ جابر افوان شباب میں تھے اور جوانی کے تفکرات عموماً شادی اور معاش کے گرد گھومتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا اور پوچھا، جابر شادی کر لی ہے؟ جابر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا، شادی شدہ ہے یا قماری؟ جواب ملا، شادی شدہ۔ نبی کریم کو تعجب ہوا کہ نوجوان قمارہ آدمی شادی کے لیے عام طور پر قواری عورت ہی منتخب کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بھلے بندے، قماری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مذاق کرتے۔ جابر نے وجہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے، جن کا میرے سوا کوئی کفیل نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہی کی ہم عمر کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں، وہ سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کریں۔ اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے جو ماں کی طرح بہنوں کو سنبھالے، ان کی کنگھی پٹی کرے اور انہیں صاف ستھرا رکھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے روبرو ایک ایسا جوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے پرکیف جذبات کی قربانی دی۔ رسول اللہ جابر کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ آپ ایک بار پھر ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، جابر اپنا اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ جابر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اونٹ ان کا کل سرمایہ ہے۔ پہلے تو یہ لاغر تھا، لیکن نوازش رسول کی برکت سے اب یہ قوی اور مضبوط ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، تو انہوں نے جواباً کہا کہ یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، بتائیے اسے کتنے میں خریدیں گے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم میں۔ جابر نے حیران ہو کر پوچھا، صرف 1 درہم؟ یا رسول اللہ، آپ مجھے گھاٹے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ نے بولی بڑھائی، چلو 2 درہم۔ نہیں اے اللہ کے رسول، میں خسارے میں رہوں گا۔ رسول اللہ اونٹ کی قیمت بڑھاتے رہے، حتیٰ کے بعد 40 درہم تک جا پہنچی۔ جابر نے مطمئن ہو کر کہا، اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینہ پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا۔ رحمت عالم نے اس بات میں جواب دیا۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ پہنچا۔ جب اپنے گھر گئے اور وہاں سے سامان اتارنے کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھنے مسجد گئے
और ऊंट मस्जिद के करीब ही बांध दिया। मोहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद बाहर तशरीफ लाए तो जाबिर ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये रहा आपका ऊंट। चुनाचे आपने बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा को हुक्म दिया कि जाबिर को 40 दिरहम से कुछ ऊपर दे दो। हजरत बिलाल ने हुक्म की तामील की और 40 दिरहम से कुछ ऊपर रकम जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले कर दी। जाबिर ने रकम दी और ये सोचते हुए वापस हुए कि अब इन पैसों का मुसर्रिफ क्या हो, नया ऊंट खरीदा जाए या घर का सामान खरीदा जाए। उधर रसूलुल्लाह ने हजरत बिलाल से कहा कि ये ऊंट पकड़ो और जाबिर को दे आओ। हजरत बिलाल ने ऊंट की बाग थामी और जाबिर की तरफ चल पड़े। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बिलाल को ऊंट के साथ आते देखा तो हैरान हुए और कहा, क्या सौदा मंसूख कर दिया है? हजरत बिलाल ने आते ही कहा, जाबिर ऊंट ले लीजिए। जाबिर ने हैरत से पूछा, क्या हुआ? कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि ऊंट आपको दे दूं और इसकी कीमत भी आप अपने पास रखिए। ये सुनकर हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर पूछा, क्या मसला है? क्या आपको ऊंट की जरूरत नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम क्या समझते हो, मैंने तुमसे भाव ताओ इसलिए किया था कि तुम्हारा ऊंट हासिल कर लूं। यानी मैंने तुमसे भाव ताओ इसलिए नहीं किया कि वो ऊंट मुझे मिल जाए, बल्कि मैं अंदाजा करना चाहता था कि तुम्हारी मदद के लिए कितनी रकम दे सकता हूं।